بزنس میں ڈگری لینے کے بعد مریم کو فوراً ہی ایک جاب کی آفر ہو گئی۔ وہ اور اس کے کچھ کلاس فیلوز انٹرویو دینے گئے۔ مریم اپنے لمبے قد، گداز جسم اور بڑی بڑی آنکھوں کی وجہ سے سب میں نمایاں تھی۔ انٹرویو ہوئے اور پھر 2 دن کے بعد مریم کا اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا۔ مریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ٹاپرز کو چھوڑ کے مریم کو جاب مل جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ مریم کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ مریم بہت زیادہ نروس تھی۔ آفس کا صاف ستھرا ماحول دیکھ کے اس کا دل خوش ہو گیا۔ سارا اسٹاف بہت ویل ڈریس تھا۔ ایک سینئر کولیگ نے اسے آفس کا وزٹ کرایا اور اسے اس کا کام سمجھایا۔ مریم کو اکاؤنٹس آفس میں جاب مل گئی اور اس کو سر زاہد کے انڈر کام کرنا تھا۔ 15 دن بہت ہی اچھے گزرے۔ وہ اپنا کام بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ 15 دن کے بعد کمپنی کے ڈائریکٹر نے میٹنگ بلائی۔ کمپنی کے ڈائریکٹر سر ذیشان سکندر تھے۔ انہوں نے میٹنگ کا آغاز کیا اور سب لوگوں کو ویلکم کیا۔ مریم کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے 4 ماہ گزر گئے اور وہ بہت خوش تھی۔ سیلری بھی بہت اچھی تھی، بونس بھی بہت اچھے تھے اور ماحول بھی بہت اچھا تھا۔ ایک دن سر زاہد نے مریم سے کہا کہ ایک بہت ہی ارجنٹ پیپر پر سر ذیشان کے سگنیچر چاہیے، تم فوراً یہ فائل پکڑو اور کمپنی کے ڈرائیور کے ساتھ سر ذیشان کے گھر جا کر سائن کرا لاؤ، وہ بیمار ہیں اور لیو پر ہیں۔ مریم فوراً اٹھی، فائل پکڑی اور ڈرائیور کے ساتھ سر ذیشان کے گھر روانہ ہو گئی۔ 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ایک خوبصورت لان والے گھر کے سامنے گاڑی رکی اور مریم اندر چلی گئی۔ گھر کے ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، چائے سرو کی اور کہا کہ سر آتے ہی ہیں۔ مریم نے جیسے ہی چائے ختم کی، سر ذیشان آ گئے۔ انہوں نے بہت ہی فارمل انداز میں مریم کے سلام کا جواب دیا، پیپرز پر سائن کیے اور مریم واپس آفس آ گئی۔ اب یہ معمول بن گیا تھا، ہر 2-4 دن کے بعد مریم کو کسی نہ کسی آفس کے کام سے سر ذیشان کے گھر بھیجا جاتا۔ ایک دن وہ سر کے گھر گئی تو گھر میں ملازم نے اسے بٹھایا اور پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد سر ذیشان نہ آئے تو وہ اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ باہر بھی کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ اس نے آواز دی کہ کوئی ہے، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ سر ذیشان گھر میں ہی نہ ہو۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی، کسی نے اس کا بازو پکڑا اور کمرے میں گھسیٹ لیا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کون تھا۔ کافی مزاحمت کرنے کے بعد بھی وہ خود کو اس درندے کے چنگل سے نہ نکال سکی اور آخرکار اس کی عزت کو تار تار کر دیا گیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر وہ بندہ اس اندھیرے میں ہی کمرے سے باہر نکل گیا، مگر دروازہ کھلا چھوڑ گیا۔ مریم نے ہمت باندھی، کپڑے سمیٹے اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہامتی کامتی باہر نکلی۔ آفس کی کار ابھی بھی باہر کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے عجیب نظروں سے اس کی حالت زار کو دیکھا اور اسے اس کے گھر ڈراپ کر دیا۔ گھر آ کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی بدحالی اور بے وقتی پر اس کا دل چاہا کہ کاش وہ مر جائے۔ آج جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اپنے بوڑھے والدین کو کیسے بتاتی کہ کچھ دیر پہلے اس کی عزت تار تار ہوئی، کس نے کی، کون تھا، نہ وہ جانتی تھی، نہ اس نے دیکھا تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی ثبوت تھا۔ پوری رات رو رو کے خدا سے انصاف مانگتی رہی۔ کب رات کٹی، کب صبح ہوئی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس نے والدین کو اپنی اس حالت پر پریشان دیکھ کر کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اگلے دن وہ آفس نہیں گئی، یہی سوچتی رہی کہ یقیناً وہ درندہ سر ذیشان ہی ہے جس نے اسے اپنے گھر بلا کر اس کا ریپ کیا۔ وہ اسے بددعائیں دیتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ اس کمپنی کو آج ہی چھوڑ دے گی۔ دوپہر کو اس نے سر زاہد کو کال کی اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا سارا واقعہ سنایا۔ سر زاہد نے اسے خاموش رہنے کو کہا اور کہا کہ یہ سر ذیشان کا ایک شیطانی روپ ہے۔ تم اگر آواز اٹھاؤ گی بھی تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، اس لیے خاموش رہو۔ میں حالات اور واقعات کا جائزہ لیتا ہوں۔ مریم کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، مگر اس نے پکا ارادہ کیا کہ وہ سر ذیشان کے خلاف کمپلین کرے گی، اور اس نے یہ بات سر زاہد کو بھی بتا دی کہ وہ صبح اٹھتے ہی پولیس اسٹیشن جائے گی۔ صبح ہوتے ہی وہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ آفس سے کال آئی کہ آپ کو کمپنی کے اکاؤنٹس میں گڑبڑ کرنے اور 20 لاکھ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کا الزام ہے۔ وہ 20 لاکھ کی رقم جو آپ نے چوری کی ہے کمپنی میں فوراً جمع کروائیں، ورنہ جیل کی ہوا کھائیں گی۔ مریم کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ عزت بھی گئی اور اب یہ ایک اور الزام۔
اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ سر زاہد اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ مریم کے پاس اب کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ وہ جائے تو کدھر جائے؟ پھر مریم نے سر ذیشان سے ملنے کا سوچا اور ان کے گھر چلی گئی اور بولی، سر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس دن کے واقعے کے بارے میں زبان نہ کھولوں تو میں اپنی زبان بند رکھوں گی۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا میں چپ رہوں گی، مگر یہ 20 لاکھ کی رقم کا الزام مجھ پر نہ لگائیں۔ سر ذیشان حیرت اور غصے سے کھڑے ہو گئے اور بولے، کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بولو۔ مریم نے کہا، آپ نے میری عزت لوٹی ہے سر، پلیز مجھ پر رحم کریں۔ میں چپ رہوں گی اور جاب بھی چھوڑ دوں گی، پلیز مجھ پر رحم کریں۔ سر ذیشان غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور بولے، اچھا 20 لاکھ کا غبن کر کے اب تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو کہ میں نے تمہاری عزت اچھالی ہے؟ خبردار جو مجھ پر ایسا غلیظ الزام لگایا۔ مریم کے پاس اب کوئی راستہ نہ تھا۔ سر زاہد بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے اور وہ اپنے والدین کو بھی کیا بتاتی؟ نہ اس کے پاس کوئی ثبوت تھا، نہ ہی وہ مقدمہ بازی کر سکتی تھی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ مریم کے پاس اب کوئی اور راستہ نہ تھا۔ سر زاہد بھی اس کی مدد نہیں کر رہے تھے اور وہ اپنے والدین کو کیا بتاتی کہ عزت بھی لٹ گئی اور یہ رقم چوری کا الزام بھی۔ پوری 2 راتیں جا کر گزاریں اور تیسرے دن وہ دوبارہ سر ذیشان کے گھر تھی۔ اس نے کہا، سر مجھے اپنے گھر بہانے سے بلا کر آخر ایک دن آپ نے میری عزت لوٹ ہی لی اور اوپر سے میں زبان نہ کھولوں تو مجھ پہ چوری کا الزام بھی لگا دیا۔ میرے پاس تو اب کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ میں ابھی آپ کے گھر کے باہر خود کو آگ لگا کے ختم کر دوں گی۔ مریم جذباتی انداز میں بول رہی تھی۔ سر ذیشان گھبرا گئے کہ اس طرح تو پورے محلے میں تماشا بن جائے گا۔ وہ اٹھے اور انہوں نے مریم سے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی تم اپنے گھر جاؤ، مجھے 2 دن کا ٹائم دو، میں اس معاملے کی تحقیق کرتا ہوں۔ مریم کے جانے کے بعد سر ذیشان اپنے کمرے میں چلے گئے، عشاء کی نماز پڑھی اور خدا سے دعا کی کہ اس معاملے میں ان کی رہنمائی فرمائے۔ صبح وہ آفس گئے اور سر زاہد کو روم میں بلایا اور سارے واقعے کا پوچھا۔ سر زاہد نے بتایا کہ واقعی مس مریم نے 20 لاکھ کی رقم چوری کی ہے اور عزت لٹنے والا واقعہ یقیناً جھوٹا ہے تاکہ وہ آپ کو بلیک میل کر سکے۔ سر ذیشان کو بھی ایسا ہی لگتا تھا مگر دل بے چین تھا۔ مریم کی حالت زار، اس کا رونا، خود کو آگ لگانے کی دھمکی، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک سینئر افسر سر جنید کو بلایا اور کہا کہ 20 تاریخ کی پورے آفس کی اٹینڈنس شیٹ لے آؤ اور دیکھو کہ شام 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان کون آفس میں نہیں تھا۔ چیک کرنے پہ پتہ چلا کہ مس مریم اور سر زاہد دونوں ہی اس ٹائم آفس میں نہیں تھے۔ سر ذیشان کا دل مزید بے چین ہو گیا۔ وہ سیدھا اپنے گھر گئے، ملازم کو بلایا اور پوچھا کہ 20 تاریخ کو شام کون کون ہمارے گھر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ آفس سے مس مریم آئی تھیں جب آپ گھر پہ نہیں تھے۔ پھر سر ذیشان نے پوچھا، اچھا وہ کب واپس گئی تھیں؟ تو ملازم نے بتایا کہ سر میں نے ان کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے تو سر زاہد نے کال کر کے آفس بلا لیا تھا کہ مس مریم فائل آفس میں بھول گئیں، اور جب میں آفس گیا تو وہاں سر زاہد بھی نہ تھے، سو میں واپس آ گیا تھا اور جب میں آیا تو مس مریم گھر پہ نہیں تھیں۔ اب سر ذیشان کو سب کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ انہوں نے CCTV کی فوٹیج نکالی اور انہوں نے دیکھا تو ان کا شک درست ہو گیا۔ کیسے یہ درندہ مس مریم کو کمرے میں کھینچتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد باہر نکل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے سر ذیشان کے حواس قابو میں نہ رہے اور ان کا جی چاہا کہ ابھی پسٹل نکالے اور سر زاہد کے سینے میں خالی کر دے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں راستہ دکھایا اور ایک معصوم اور ملزوم لڑکی کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ اگلے دن سر ذیشان نے سر زاہد کو سارے ثبوتوں کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیا اور سر ذیشان نے آفس کی میٹنگ بلائی۔ مریم اس سارے واقعے سے ناآشنا تھی اور وہ نا امیدی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگلے دن آفس بلایا گیا اور میٹنگ میں شریک ہونے کا بولا۔ مریم نے سوچا اب سارے جگ میں رسوائی ہوگی، مگر مجبوراً اسے جانا پڑا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی کہ ابھی سر ذیشان اس کے عزت کو تار تار کر دیں گے اور سب کے سامنے اس کی عزت اچھالی جائے گی۔ سر ذیشان نے اس کے مردہ چہرے اور آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقوں کو دیکھا تو افسردہ ہو گئے کہ کتنی پیاری لڑکی کیا سے کیا ہو گئی، محض ایک درندہ صفت شخص کی حوث کی وجہ سے۔ شکر ہے انہوں نے مریم کو اس کے جال سے چھڑا لیا۔ پھر سر ذیشان بولے کہ آج کی میٹنگ صرف اور صرف مس مریم کے لیے بلائی گئی ہے۔
مریم سمجھ گئی کہ اب سب کے سامنے اس کی تذلیل ہوگی۔ سر ذیشان بولے کہ مس مریم کو اچھی کارکردگی کی وجہ سے ہیڈ آفس ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور ان کا گریڈ اور سیلری دونوں بڑھا دی گئی ہیں۔ مریم حیرت سے سر ذیشان کو دیکھنے لگی اور سر ذیشان مسکرائے اور میٹنگ برخاست کر دی۔ پھر سر ذیشان نے مریم کو سر زاہد کا شیطانی روپ بتایا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم اس کے خلاف بھرپور مقدمہ لڑیں گے۔ آج مریم پرسکون تھی اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے انصاف مل جائے گا۔ مریم گھر گئی تو اس کی امی نے بتایا کہ بیٹا کل آفس سے جلدی آ جانا، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، انہوں نے تمہیں آفس میں ہی پسند کیا۔ مریم بہت حیران ہوئی اور کچھ بول نہ سکی۔ اگلے دن وہ آفس سے جلدی گھر آ گئی۔ رشتے والے آنے ہی لگے تھے۔ اس نے اچھی طرح سے اپنے آپ کو تیار کیا کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے اب تنگ آ چکی تھی۔ امی نے طرح طرح کے کھانے بنائے، ٹیبل سجائی، اور جب رشتے والے آئے تو مریم حیرت زدہ ہو گئی کہ وہ اور کوئی نہیں، سر ذیشان اور اس کے امی ابو ہی تھے۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سر ذیشان وہ فرشتہ صرف انسان تھے جو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار تھے۔ مریم آنسوؤں سے رونا شروع ہو گئی اور اس نے سوچا کہ میں ساری زندگی اس عظیم شخص کی تابعدار رہوں گی۔